مصطفیٰ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ جی سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، اللہ کا کرم۔ شیخ صاحب کچھ سوالات تھے 4 سے 5 جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا میں۔ جی بسم اللہ۔ بات یہ ہے کہ جب بھی ایک انسان سنی گھرانے کی پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کو بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ صحابہ کے بارے میں، آپ کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتے ہو سنیوں میں تو اس میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ صحابہ کی تعظیم، عزت اور بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اسی حوالے سے میں کچھ تحقیق کر رہا ہوں صحابہ کے حوالے سے، عنوان صحابہ کا ہی ہے۔ تو اس میں اہل سنت کی جو بنیادی کتابیں ہیں جس پہ پورا مذہب کھڑا ہوا ہے اہل سنت کا، جس میں بخاری، مسلم اور کتب ستہ ہے۔ اب ایز کمپیئر ٹو اہل تشیع تو اپنے امام معصوم سے لیتے ہیں، کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا امام معصوم ہے تو ہم اس کی بات حجت مانتے ہیں۔ اب اہل سنت کا نظریہ ہے یہ ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ عادل ہیں حدیث کے معاملے میں، یعنی کہ اگر صحابہ کوئی بات فرما دیں تو وہ حتماً رسول کی بات ہے یا سچی بات ہے۔ تو اب اس میں میں نے بہت سارے اہل سنت علماء سے بھی بات کی اس حوالے سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بہرحال قرائن اور دلیلیں تو اسی بنیاد پہ کہ صحابہ سے گناہ ہوئے ہیں اور بہت بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں، کتابوں میں درج ہے، لیکن بات یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر صحابہ نے کہیں جھوٹ بولا ہو تو لاؤ آپ لا کے دکھاؤ، اتنی حدیثیں ہیں ہمارے پاس، اس میں کہیں آپ ایسا دکھاؤ کہ صحابہ نے رسول کی طرف مطلب اپنے پاس سے کوئی حدیث گھڑی ہو، کیونکہ صحابہ کے اوپر تو جرح اور تعدیل یا بحث وغیرہ تو ہوتی نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں ذرا آپ تھوڑی سی وضاحت کریں، صرف سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں میں آپ سے۔ دیکھیں یہ کہ صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، یہ تو مانتے ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں۔ صحابہ پہ تو حد جاری ہوئی، خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کا حد جاری کیا، سنسار کیا، ہاتھ کاٹے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، چوری۔ یہ کہ صحابہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اس کی کوئی روایت تو ہے نہیں کہ بھائی کہ جھوٹ نہیں بول سکتے، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہے، ایک حدیث نہیں کئی احادیث ہیں بخاری کے آغاز میں، مسلم کے آغاز میں، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ سے کہا لا تکذبوا علیہ، مجھ پہ جھوٹ نہ باندھو۔ اب اگر وہ اس بات سے مبرات ہے لا تکذبوا علیہ فمن کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ احادیث بخاری میں کئی، بخاری کے آغاز میں کتاب العلم میں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اگر آپ ایک موقع دیں تو کچھ ایک نقطہ ہے جو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ عرض یہ ہے کہ یہ ساری باتیں بھی میں نے اہل سنت کے علماء سے کی ہیں، یہ حدیثیں بھی، وہ اس کی تعویل یہ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ رسول خدا جو ہے وہ تربیت کر رہے ہیں صحابہ کی، تو وہ گناہ بتا رہے ہیں، ایک آئین دے رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام کرو گے تو اپنا مقام جو ہے وہ جہنم میں دیکھ لیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ رسول خدا پہ کسی نے حدیث جھوٹ باندھا ہے حدیثوں پہ، ان روایتوں سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ کام ہو گیا ہے۔ بھائی پہلی بات یہ ہے کہ کوئی دلیل چاہیے، صحابہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سب کچھ کر سکتے ہیں، چوری کر سکتے ہیں، ان کے پیغمبر نے ان کا ہاتھ کاٹا ہے، زنا کیا ہے پیغمبر نے، سکسار کیا ہے پیغمبر نے، کوڑے مارے ہیں، شراب پیے ہیں ان پہ کوڑے لگے ہیں، خود عمر نے صحابہ پہ زنا کے حد جاری کیے ہیں اور شراب کے حد جاری کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ کوئی دلیل لے کے آؤ نا، اس کی تو کوئی دلیل ہے، کچھ بھی دلیل نہیں ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، کہاں سے لے کے آؤ کہ دلیل جھوٹ نہیں بول سکتے۔ پھر یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی لا تکذبوا علیہ، مجھ پہ جھوٹ نہ باندھو، یہ واضح ہے کہ یہ جھوٹ ان سے صادر ہو۔ اگر ان سے جھوٹ صادر نہیں ہو سکتا، ایک شخص جھوٹا ہے ہی نہیں نا، یہ تو بڑا توہین ہے۔ مثلا آپ جائیں نا کسی محلے کے عالم سے، اسے کہہ دیں کہ آپ جو ہے نا جھوٹ نہ بولا کریں، وہ اس کے لیے توہین نہیں ہے، بہت بڑا توہین۔ اس سے بڑا توہین کیا ہوگا بھائی کہ جھوٹ نہ بولو، تم مجھ پہ تو احترام نہ کرو۔ دیکھیں اگر یہ لوگ مبرات جھوٹ سے، تو یہ غلط ہے، یہ حکم ہی غلط ہے کہ جھوٹ نہ بولو، مجھ پہ جھوٹ نہ باندھو، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس طرح تم لا تکذبوا علیہ، مجھ پہ جھوٹ نہ باندھو۔ اگر یہ آنے والے نسلوں کے لیے ہوتا تو الفاظ کچھ اور ہونے چاہیے تھے کہ یہ لوگ مبرائیں، تو تم میرے صحابہ ہو، تم تو مجھ پہ جھوٹ نہیں بول سکتے، میں آگے والے نسلوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھ پہ جھوٹ نہ باندھو، اس طرح کہنا چاہیے تھا، حالانکہ وہ مخاطبین کو کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ جھوٹ نہ باندھو۔ پہلی بات ہے۔ دوسری بات میرے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ صحابہ نے ایک دوسرے کی تکذیب کیا۔ مثلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے صحابہ نے ایک دوسرے کی تکذیب کیا، مثلا کہ انہوں نے جھوٹ بولا۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب مسلم میں، کتاب صحیح مسلم چاپ دارالفکر 2010 میں دارالفکر بیروت میں چھپی ہے، یہاں پہ حدیث ہے صفحہ نمبر 710 میں، طلاق کی حدیث میں، ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر 710 ہے، حدیث نمبر 3588 ہے۔ ان فاطمہ بنت قیس، فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے ان ابا عمرو ابن حفص طلقها، ابو عمرو نے اس کو طلاق دے دی، البتہ وهو غائب، پکی طلاق دے دی بغیر کسی رجوع کے حق کے۔
وہ اس نے پیغام بھیجا, وہ گھر میں تھا نہیں, سفر میں تھا, کہیں تھا, اس نے طلاق دے دی. فارسل الیہا وکیلہ بشعیر فسخطت, اس نے اپنا وکیل بھیجا تھا, اپنے وکیل کو بھیجا کہ اس کو طلاق دے دو. وکیل نے آ کے اس کو طلاق دیا تو اس کو بڑا غصہ ہے. فقال واللہ ما لک علینا من شیء, اس نے کہا کہ اس کے وکیل نے کہا کہ تو تیرا کوئی حق نہیں بنتا, بس اب تیری طلاق ہو گئی, ختم بات. فجاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فذکرت له ذلك له, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے کہ بھئی انہوں نے مجھے طلاق دی, اب میرا خرچہ بھی نہیں دے رہا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس لک علیہ نفقہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے کہ تیرا حق نہیں بنتا کہ تو نفقہ خرچ, اب تیری طلاق ہو گئی ہے, جب تک تو عدے میں ہے نا تیرا خرچہ نہیں بنتا. تو عدہ ختم ہو جائے تو لازمی بات ہے, عدے کے بعد تو کوئی, اب عدے میں بھی ہے نا تو خرچہ نہیں ہے. فامرها ان تعتد فی بیت ام شریک, کہا کسی اور کے گھر چلے جاؤ, وہاں پہ اپنا عدہ گزار دو, اب تیری طلاق ختم. ثم قال تلك امرأة يخشاها أصحابي اعتدي عند ابن مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. پھر کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہاں پہ تو بہت سارے لوگ آتے ہیں ام شریک کے ہاں, نہیں ام شریک کے ہاں نہ جاؤ, ابن مکتوم کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اندھا ہے, ادھر تم کپڑے اتارو گے جیسے سو گی اس کو نظر نہیں آئے گا نا, وہاں پہ تیرے لیے بہتر ہے. اور جب تیرا عدہ ختم ہو تو میرے پاس واپس آ جانا. قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية ابن ابي سفيان وابا جهم خطباني. جب میرا عدہ ختم ہوا ہے تو میں گیا ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میں نے کہا ہے کہ ابو سفیان اور ابو جہم یہ دونوں, میں ابھی تم ایک جگہ بیٹھو تو میں تجھے واپس لاؤں گا. تو انہوں نے مجھے خاصگاری کی, انہوں نے کہا کہ اسامہ سے شادی کرو, تو اسامہ سے شادی کیا. کس نے؟ یہ فاطمہ بنت قیس. آپ نے کہانی سنی ہے نا, اب اس کو دیکھیں کہ اس کے متعلق صحابہ کیا کہتے ہیں. صحابہ دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں. میں آپ کو واپس لاتا ہوں مصطفیٰ صاحب. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل, جز نمبر 45, چاپ مؤسسۃ الرسالہ, سنہ 2001 میں چھپی ہے. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 303 میں, نہیں اس کی تکذیب بھی اسی مسلم میں, معاف کیجیے, اسی روایت کو مسلم نے تکذیب کی ہے, عمر نے تکذیب کی. یہ کتاب ہے مسلم, وہی مسلم جو آپ کو دکھا رہے ہیں, 2 صفحوں کے بعد عمر کی تکذیب آ جاتی ہے. صفحہ نمبر 713 ملاحظہ فرمائیں. ابو اسحاق کہتا ہے کہ میں اسود کے ابن یزید کے ساتھ مسجد اعظم میں بیٹھا تھا, شعبی ہمارے ساتھ تھا. فحدث الشعبی بحدیث فاطمہ بنت قیس, شعبی نے فاطمہ بنت قیس کی حدیث نقل کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجعل لها سکنا ولا نفقہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکنا, اپنے شوہر کے گھر میں عدہ گزارنے اور خرچے کا حق بھی نہیں دیا, ٹھیک ہے نا. ثم اخذ الاسود کفا من حصى فحسبه به, اسود نے ایک کنکر کچھ ہاتھ میں لیا, اس کو پھینک دیے. فقال ویلک تحدث بمثل هذا, تو اس نے کہا کہ تو یہ حدیث کو نقل کر رہا ہے. قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وآله قول امرأة لا ندري لعلها حفظت او نسيت, ہم قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور ایک عورت کے قول کے لیے نہیں چھوڑ سکتے, فاطمہ بنت قیس کے قول پہ نہیں چھوڑ سکتے. شاید اس نے اس کو یاد رہی ہے یا شاید وہ بھول گئی ہے, اس کے قول پہ ہم اعتماد نہیں کر سکے. لها السکنا والنفقہ, مطلقہ کو سکنا اور نفقے کا حق ہے. قال اللہ عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبینہ. پھر قرآن کی آیت بھی پڑھی ہو, یہ کہا کہ یہ بخاری میں, یہ عمر کا قول کہ اس نے خود کہا کہ ہو سکتا ہے اس کو یاد ہو سکتا ہے اس کو یہ بھول گئی ہو, ہم اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن مجید کو ترک نہیں کر سکتے. اب یہ کتاب ہے بخاری, ٹھیک ہے نا, تو پھر صحابہ کی جرح و تعدیل ہونی چاہیے کہ وہ جھوٹ کہہ رہی ہے, صحیح کہہ رہی ہے, بھول گئی ہے, حفظ کیا اس نے نہیں کیا. یہ کتاب ہے بخاری, چاپ دار احیاء تراث العربی, دار احیاء تراث العربی میں سنہ 2001 میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں باب قصۃ فاطمہ بنت قیس, فاطمہ بنت قیس کی کہانی, صفحہ نمبر 978, حدیث نمبر 5321 اور 5322. روایت کرتے ہیں طلق یحییٰ بن سعید نے طلاق دی بنت عبد الرحمن بن الحکم کی بیٹی کو. فانتقلها عبد الرحمن فارسلت عائشہ الى مروان وهو امیر المدینہ, عائشہ نے کسی کو پیغام بھیجا ہے مروان کے پاس, وہ مدینہ کا گورنر تھا. اتق اللہ ورددها الى بیتها, اللہ سے ڈرو, اس کو کیوں اس کے گھر سے نکال دیا تم نے, مطلقہ کو کیوں اس اپنے گھر سے نکال دیا. قال مروان فی حدیث سلیمان ان عبد الرحمن بن الحکم غلبنی وقال قاسم بن محمد او ما بلغك شان فاطمہ بنت قیس. مروان نے کہا کہ عبد الرحمن بن الحکم کا مجھ پہ بڑا زور تھا کہ اس کو نکال دوں. تو قاسم ابن محمد ابن ابی بکر کا بیٹا قاسم, اس نے عائشہ سے کہا کہ فاطمہ بنت قیس کی کہانی تجھے نہیں معلوم, کہ فاطمہ بنت قیس تو کہہ رہی ہے کہ اس کی طلاق ہوئی تھی اور اس کو گھر سے بھی نکال دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کو نفقہ بھی نہیں دیا. قال لا يضرك ان لا تذكر حدیث فاطمہ, عائشہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں, اس کی حدیث کو چھوڑ دو, اس کی بات کو چھوڑ دو, فاطمہ کی بات. فقال مروان بن الحکم ان كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر,
مروان ابن الحکم نے کہا کہ یہ دو شر ہیں کہ بھئی یہ بھی حدیث نقل کر رہی ہے، یہ بھی حدیث نقل کر رہی ہے، ان دونوں کے درمیان یہ شر آپ کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. یہ خود صحابہ نے، عمر نے، عائشہ نے، دونوں نے حدیث اس کو تختیہ کیا ہے، اور اس کے حدیث کو بھائی کہتے ہیں اس حدیث کو چھوڑو، حالانکہ وہ فاطمہ بنت قیس کی حدیث ہے. مزید بولو بھائی.